اردو ہسٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہٹلر کے ہولوکاسٹ پر بات کی اور اس کے مقاصد بیان کیے کہ کس طرح ہٹلر نے ہولوکاسٹ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو ختم کیا۔ آج ہم مسلم ہولوکاسٹ کو بیان کریں گے جو 1948 سے لے کر اب تک جاری ہے۔ اس عرصے میں لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے، جس پر تمام بڑی عالمی طاقتیں آج تک خاموش دکھائی دیتی ہیں۔ دوستو، مسلم ہولوکاسٹ کے مقاصد اور دنیا کی اس پر خاموشی کو سمجھنے کے لیے یہودیوں کی تاریخ کے پیچھے حقائق کو واضح کرنا ضروری ہے۔ جنہوں نے فلسطین میں مسلم ہولوکاسٹ کو شروع کیا، تو آئیے بات کرتے ہیں فلسطین میں یہودیوں کی تاریخ پر۔ تاریخی اعتبار سے فلسطین کا شہر یروشلم بیت المقدس کی وجہ سے مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ شہر پہلی بار حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنا، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر ہزاروں سال سے عذاب نازل ہوتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز ہوا۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کا حصہ بنی رہی۔ کئی بار اس قوم پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں کو شہید کر دیتے اور اعلانیہ طور پر کہتے تھے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہ لائیں گے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لیے نسب ہیں، اس لیے وہ بنی اسماعیل یعنی اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے تھے، جس کی وجوہات ہم اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے آغاز کی تاریخ۔ یہودی تعداد میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے باضابطہ جنگ کے قابل نہ تھے، اس لیے یہ لوگ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو آزاد کروایا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے 1099 میں عیسائیوں کی مدد سے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ اس سانحے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ 16 اکتوبر 1185 میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے برعکس صلاح الدین ایوبی نے معافی کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کی حکومت فلسطین میں 1918 تک قائم رہی۔ اس دوران یہودی فلسطین میں نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس عرصے میں یہودی ہر سال فلسطین آتے اور کہتے کہ ایک دن ہم بیت المقدس کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ یہودیوں کی یہ سوچ اسلام دشمنی کی عکاسی کرتی تھی۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے یہودیوں کی بڑی تعداد کو ختم کیا اور ان کی آبادی آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ امریکہ نے یہودیوں کو مظلوم سمجھ کر انہیں امریکہ میں رہنے کی پیشکش کی، مگر یہودیوں نے اسرائیل میں رہنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین پر اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی اور برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن چونکہ برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہندوستان اور فلسطین پر حکومت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے امریکہ کے دباؤ میں آ کر برطانیہ نے یہودیوں کو اسرائیل میں رہنے کی اجازت دی، چونکہ ان کا مقصد بیت المقدس کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے فلسطین میں مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ ایک سازش کے تحت اقوام متحدہ نے اسرائیل کا ایسا نقشہ پیش کیا جس سے یہودی آسانی کے ساتھ یروشلم پر قبضہ کر سکتے تھے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے اسے قبول نہ کیا، جبکہ یہودیوں نے اسے فوراً قبول کر کے مئی 1948 کو آزاد ہونے کا اعلان کیا۔ عرب ممالک کو جب یہودیوں کے ارادوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے مئی 1948 کو ہی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ مارچ 1949 تک جاری رہی۔ امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے یہ جنگ نہ صرف جیتی بلکہ فلسطین پر مزید قابض ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 75% فلسطین اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے 7 لاکھ فلسطینیوں کو قید کیا۔ اس کے بعد 5 جون 1967 کو دوبارہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 10 جون 1967 تک جاری رہی، جسے دنیا 6 ڈیز وار کے نام سے جانتی ہے۔
इस जंग में भी फतह इसराइल के हिस्से में आई। इसके बाद अरब ममालिक ने मिलकर इसराइल पर दोबारा हमला किया, जिसे अक्टूबर वार के नाम से जाना जाता है। इस जंग में भी इसराइल को अमेरिका की वजह से फतह हासिल हुई। इसके बाद 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका मकसद फलस्तीन की आज़ादी थी। 9 दिसंबर 1987 को फलस्तीन में इनकलाब लाने की कोशिश की गई। इसे आज़ादी की लड़ाई भी कहा जा सकता है। इसमें मुसलमानों ने न सिर्फ इसराइल के सामान और सर्विसेज का बाइकाट किया, बल्कि हुकूमत को टैक्स देने से भी इनकार कर दिया। इस दौरान इसराइल की फौज ने फलस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1993 में इस मसले का हल पेश किया, जिस पर दोनों ममालिक दस्तखत करने पर रजामंद हो गए। लेकिन फलस्तीन ने कुछ मुतालबात किए, जिसमें 7 लाख फलस्तीनी कैदियों की रहाई, कब्जे की गई जमीन की वापसी और फलस्तीन को बराबर हिस्सों में तकसीम करना शामिल था। इसराइल ने इन मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से हालात मजीद खराब होते चले गए। इसके बाद सन 2000 में इसराइली फौज ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। इस सानहे ने आज़ादी की एक नई जदोजहद को पैदा किया। सन 2002 में ही इसराइल ने यरूशलेम के इर्द गिर्द दीवार बनाना शुरू कर दी, जिसे इसराइली फौज अपनी हिफाजत और फलस्तीन के मुसलमान अपनी ज़मीन पर कब्जा तस्वर करते थे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की फौज ने 20 लाख मुसलमानों को मुतासिर किया, जिसमें 2.5 लाख लोगों के घरों को ख़त्म कर दिया गया, 30 से ज़ायद तालीमी इदारों को तबाह किया गया, 4000 घरों को बम से उड़ाया गया और 20 से ज़ायद अस्पतालों को निशाना बनाया गया। इस अरसे में शहीद होने वाले मुसलमानों में 30% बच्चे शामिल थे और ये सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अब तक ये मसला इसलिए हल न कर सका क्योंकि इसराइल की मदद अमेरिका कर रहा है। फलस्तीन में यहूदियों का मुसलमानों पर जुल्म होलोकॉस्ट का मंजर पेश करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हमारी आने वाली दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें।